للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے اور حمد کے لائق ہے۔ پہلی آیت کے اندر تخفیف دنیاوی یعنی دنیاوی کا ڈراوا معاندین، مکذبین اور مستہزئین کے لیے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان مستہزئین جو مزاح کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، استہزاء کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ضد عناد کی وجہ سے حق کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ زمین کے اندر چلو پھرو، سیر کرو، ثم انظروا، پھر دیکھو بھی صحیح، صرف چلنا پھرنا نہیں ہے، پھر اس کے اندر غور و فکر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو آپ سے پہلے جھٹلانے والے آئے تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ چلو پھرو، غور و فکر کرو، دیکھو کہ ان کا انجام، انہوں نے حق کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، استہزاء کیا، تو جس طرح انجام ان کا ہوا نا، اگر یہ بھی باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی کیا ہوگا، یہی ہوگا۔ کل من ما فی السماوات والارض قل اللہ، یہ دوسری عقلی دلیل ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرکین بھی اس بات کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، مشرکین بھی کیا کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں۔ کون سی بات؟ میرے پاک پیغمبر کل من ما فی السماوات والارض، پوچھیے ان سے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں یہ کس کا ہے؟ آگے ہے قل اللہ، تو میرے پاک پیغمبر یہ ضرور جواب دیں گے کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ مشرک مانتا تھا، ابو جہل مانتا تھا اس چیز کو کہ جو کچھ آسمان کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، یہ کس کا ہے، اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا، مشرک تھا۔ اصل میں تھا یہ حمزہ استفہام تقریر کے لیے مقدر ہے، اصل میں تھا قل اللہ، قل اللہ، یعنی کس کا ہے، اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لی ہے اپنی رحمت، اپنے ذمے لے لی ہے اپنی رحمت، لازم کر لی ہے، اپنے اوپر لے لی ہے۔ لیکن جو معاند ہیں، جو استہزاء کرنے والے لوگ ہیں، جو اس بات کو نہیں مانتے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا کرے گا، ان کو ضرور جمع کرے گا۔ لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ کیا ہے، ضرور آئے گی۔ صرف یہ آیت نہیں ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، میرے پاک پیغمبر ان سے پوچھئے نا، ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو وہ کیا جواب دیں گے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ نے کیا ان کو بنایا، کس نے، اللہ نے بنایا۔ تو میرے پاک پیغمبر جس وقت یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، تو قل الحمدللہ، تو کہہ دیجئے نا کہ سب تعریفوں کے لائق کون ہے، اللہ ہی ہے، سب تعریفوں کے لائق کون ہے، اللہ ہی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کے اندر بھی حصر ہے، للہ ما فی السماوات والارض، میرے پاک پیغمبر للہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کس کا ہے، زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے اور حمد کے کیا ہے، لائق ہے، کیا ہے، حمد کے لائق ہے۔ ایک جگہ پہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَكُمْ، یعنی میرے پاک پیغمبر ان سے اپنی جان کے بارے میں پوچھئے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کیا دیں گے، اس کا جواب دیں گے کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ مشرکین مانتے تھے ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، ہمارے باپ دادوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، ہمارے روزی کے انتظام کرنے والا بھی اللہ، بارشیں برسانے والا بھی اللہ، دن رات سورج چاند ستارے اور آسمان زمین کو بنانے والا کون ہے، اللہ۔
لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھے؟ مشرک تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو ہمارے بابے ہیں نا، یہ جو کیا ہیں؟ ہمارے بابے ہیں، یہ اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ کل ہماری سفارش کریں گے۔ کیا؟ ہماری سفارش کریں گے۔ ہم ان کے قمیض کا پیچھے سے ایک دامن پکڑ کے نا، یہ ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے۔ کیا؟ جنت میں لے جائیں گے۔ ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بابے کے نام کی 11ویں دے گے، بڑی نہیں تو چھوٹی دے گے، بڑی نہیں تو چھوٹی دے دیں گے۔ بابا شیخ عبد القادر جیلانی کیا کر دے گا؟ ہمیں بخشا دے گا، ہمیں بخشا دے گا۔ اور کل پرسوں میں سن رہا تھا ایک فیس بک کے اوپر، مولوی صاحب آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی نا، اس وقت وہاں کون موجود تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کون موجود تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھا۔ اور جس وقت حضرت یونس نے اللہ کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں، اس وقت بھی ان کی مدد کرنے والا کون تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ ایسے کیا بکتے ہیں؟ کفر بکتے ہیں۔ کیا؟ کفر بکتے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں یہ کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی ہے۔ کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورۃ حامیم سجدہ کے اندر کہ سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی عبادت نہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میری مخلوق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ میری مخلوق ہیں۔ مخلوق کے آگے جھکتی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان ہی ہے جو انسان کا کیا کر رہا ہے؟ جھک رہا ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا نا، کیا ہوتا؟ تعظیمی سجدہ جائز ہوتا، قبر کا سجدہ، مزار کا سجدہ جائز ہوتا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرتی۔ اتنا کیا ہے؟ خامند کا مقام ہے۔ لیکن کتا کتے کے آگے نہیں جھکتا، بکری بکری کے آگے نہیں جھکتی، گائے گائے کے آگے نہیں جھکتی۔ لیکن یہ انسان ہے جس کو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، یہ کس کی؟ اللہ کی مخلوق کے سامنے جھک رہا ہے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کی مخلوق کے سامنے جھک رہا ہے۔ عام آدمی ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے، چاہے اس زندگی میں اس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، روزہ بھی نہ رکھا ہو، صدقہ خیرات بھی نہ کیا ہو، زکوٰۃ بھی ادا نہ کی ہو، جب وہ مر جائے نا، اس کی قبر کے اوپر کیا بن جاتا ہے؟ مزار بن جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا لگ جاتا ہے؟ سید بھی لگ جاتا ہے۔ کیا؟ سید بھی لگ جاتا ہے۔ جائے نا ڈھڈیال میں، رستے میں ایک بابا آتا ہے، یہ غالباً سانگ کا تھا یا کس، عام بابا ہے۔ کیا ہے؟ عام بابا ہے۔ لیکن آج جائیں نا، آج ہم چکوال میں گئے، سید ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ سید بورڈ لگ چکا ہے۔ چند دنوں بعد کیا ہوگا؟ اس کی عبادت شروع ہو جائے گی، اس کے نذرانے شروع ہو جائیں گے۔ کیا؟ نذرانے شروع ہو جائیں گے۔ رستے میں جاتے جاتے نا آزمائش بے شک آزما لیں لوگوں کو، رستے میں جاتے جاتے کسی درخت کے ساتھ کپڑا باندھ دیں، کوئی لیر باندھ دیں، یا کیا کوئی چابی وغیرہ لگا دے اس کے ساتھ، یا کوئی میخ وغیرہ۔ 1 سال کے بعد دیکھوں گے پورا درخت چابیوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، یا اس کے میخوں کے ساتھ، یا کیا ہوگا؟ کپڑوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بھرا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے یہ دیکھا داکھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھا داکھی چل رہا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا پاک پیغمبر ان سے پوچھی نا زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو یہ جواب دیں گے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اپنے ذمہ کیا لی ہے؟ رحمت لی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لیکن کل قیامت کے دن رب ان کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا، اس کے آنے میں کوئی ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لاتے جنہوں نے اپنے آپ کو کیا ڈالا؟ نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا۔ کیا؟ خسارے اور نقصان میں ڈالا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری دلیل ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کا ہے نا؟ کیا ہے؟ اسی کا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رات کو ساکن کرتا ہے، دن اور رات کو کیا کرتا ہے؟ ساکن کرتا ہے۔ حالانکہ کیا ہے؟ رات ساکن ہے، رات کیا ہے؟ ساکن ہے، دن متحرک ہے۔ دن ساکن نہیں ہے،
رات کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں، اپنا سکون کرتے ہیں، نیند کرتے ہیں۔ دن تو کیا ہے، لوگ کیا ہوتے ہیں دن کو اندر اپنے کاروبار میں کیا ہوتے ہیں؟ مصروف ہوتے ہیں، کھیتی باڑی میں کیا ہوتے ہیں؟ مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فرقان کے اندر، کس کے اندر ہو؟ سورۃ فرقان کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ذات ہے نا جس نے تمہارے لیے رات کو کیا بنایا؟ لباس بنایا۔ کیا بنایا؟ لباس بنایا۔ یہ کپڑے ہیں نا، یہ ہمارے جسم کا کیا ہے؟ لباس ہے۔ ہمارا جسم اس کپڑوں سے کیا ہے؟ ڈھپا ہوا ہے، کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ تو رات بھی کیا کرتی ہے؟ اپنی تاریکیوں کے اندر ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ چھپا لیتی ہے۔ ڈاکو ہے وہ بھی رات کو چوری ڈاکہ ڈالے گا، چور ہے وہ بھی کیا کرے گا؟ رات کو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا۔ زانی ہے وہ بھی رات کو کیا کرے گا؟ زنا کرے گا۔ جتنے بھی برے برے کام ہیں نا، اکثر وہ کیا ہوتے ہیں؟ رات کو، کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ رات کیا کرتی ہے؟ چور کو بھی چھپائے ہوئی ہے، زانی کو بھی چھپا رہی ہے، ڈاکو کو بھی کیا کر رہی ہے؟ چھپا رہی ہے۔ ہر ایک کو کیا کر رہی ہے؟ چھپا رہی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا نا رات کو لباس ہو، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو کیا بنایا؟ تمہارے لیے راحت بنایا۔ کیا بنایا؟ تمہارے لیے راحت بنایا۔ دن کو تھکے ہوتے ہو، کیا کرتے ہو؟ رات کو جب نیند کرتے ہو تو کیا ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، ہم نے کیا بنایا؟ دن کو اٹھنے چلنے والا بنایا۔ دن کو اٹھنے چلنے پھرنے والا بنایا۔ دن کیا ہے؟ ساکن نہیں ہے، دن کیا ہے؟ متحرک ہے۔ رات کیا ہے؟ ساکن ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور زمین و آسمان کو بنانے والا میں ہوں، اور دن کو اور رات کو ساکن اور لباس بنانے والا میں ہوں، نیند کو تمہارے لیے راحت بنانے والا میں ہوں، دن کو تمہارے لیے متحرک اور چلنے پھرنے والا روشن کرنے والا کیا ہوں؟ میں ہوں۔ تو یہ بھی دعویٰ کرو نا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے کے ہر ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ ہر جگہ سے ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر جگہ سے ما فوق الاسباب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگلی آیت کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اپنی میٹھی زبان کے ساتھ کیا کرو؟ اعلان کرو، کل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کیا جو اللہ ہے زمین و آسمان کو بنانے والا، اور رات کو لباس بنانے والا، نیند کو راحت بنانے والا، اور دن کو روشن کرنے والا، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کے فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں ابتدائی طور پہ چیز کو پیدا کرنا، فاطر کہتے ہیں ابتدائی طور پہ چیز کو پیدا کرنے والا، کیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کے اغیر اللہ اتخذ ولیا، میں اپنے تمہارے جھوٹے اور عاجز معبودوں کو الہ اور مشکل کشا اور حاجت روا بنا لوں؟ ان کو کیا بنا لوں؟ جو عاجز ہیں، جو بے بس ہیں، جو تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد نہ کر سکے، جس کے اوپر نیند آ جائے، موت آ جائے، اونگ آ جائے، جس کے اوپر کیا آ جائے؟ زوال ہو جائے، وہ الہ اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ تو اس رابطہ میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے نا، کیا میں آپ کے جھوٹے اور عاجز معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کے ان کو الہ اور کارساز بنا لوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہر جاندار کو کیا دیتا ہے؟ روزی دیتا ہے، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، لیکن وہ خود کیا ہے؟ کھانے سے پاک ہے۔ وہ خود کیا ہے؟ کھانے سے پاک ہے۔ الہ مشکل کشا حاجت روا وہ ہوتا ہے جو کھانے سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ جو کھانے سے پاک نہ ہو وہ الہ اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ پھر آگے خود اعلان کروایا میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے نا، انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوں، سب سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور میرے پاک پیغمبر مشرک کے نظریات کی، ان کے اعمال کی پیروی نہیں کرنی، ان کے اعمال کو اور ان کے نظریات کو قبول نہیں کرنا۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو ٹھکرانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مشرکین کے نظریات و اعمال کو کیا کرنا ہے؟ ٹھکرانا ہے۔ ان کے اعمال نظریات کو قبول نہیں کرنا۔ یہ واضح آیات ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ
رب تعالیٰ نے 3 دلیلیں دی۔ پہلی کون سی دلیل ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جو کچھ اس زمین و آسمان کے اندر ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ پھر کل قیامت کے دن سب کو جمع بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اور دن رات کو سکون اور دن کو روشن کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس وقت زمین و آسمان کو یہ ساری چیزیں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ جو عاجز ہیں، بے بس ہیں، جو کیا ہیں، جھوٹے ہیں، کیا بندہ ان کو الہ اور کارساز اور مشکل کشا بنا لیں؟ یہ عقل والے کا کام نہیں ہے، یہ عقل والے کا کام نہیں ہے۔ فہم لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو عقل نہیں رکھتے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ ان کا کام ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، سیر کرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام حق کو جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، پوچھئے، کہہ دیجئے، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، جس نے لازم کر لی ہے اپنے اوپر رحمت، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ، وہ ضرور ہی جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک جس کے آنے میں، الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں رکھا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا غیر اللہ کو، اتخذ ولیًا، میں بنا لوں کارساز، کوئی کارساز، فاطر السماوات والارض، جبکہ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی سب کو کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ قل، کہہ دیجئے، انی امرت، مجھے حکم ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے اسلام لانے والے، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ تو نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔